وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے، پھر اقبل، آگے بڑھ، کیا کر؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، 4 چیزیں لازم پکڑ لو۔ کیا؟ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ والتحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ والتحمید، اللہ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ۔ والتسبیح، اس کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو، سبحان اللہ۔ یہ 4 کلمے ایسے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن جگہوں پہ سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے اللہ نے اس سے بہتر کلمے بنائے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ السُّجُودِ، ان دنوں کثرت کے ساتھ سجدے کرو، کیونکہ تمہارا ایک سجدہ کرنا تمہاری خطاؤں کی معافی کا سبب بنے گا، تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ تیسرا، طبرانی بحقی کے اندر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں روزہ رکھو، ان دنوں ایک دن کا روزہ آپ نے فرمایا میں توقع رکھتا ہوں کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور پھر جو 9 ذی الحج کو جا کے روزہ رکھے گا، یوم العرفہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں 1 سال جو پیچھے گزر چکا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کے کفارہ اس کا بنا دے گا۔ اب یہاں پہ بعض علماء نے یوم العرفہ کو کنفیوژن کا نشانہ بنا دیا، کہتے ہیں جس دن وہاں یوم عرفہ ہوگا وہاں روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہمیں چاند کے مطابق عبادت کرنے کا حکم ہے تو پھر ہمارا 9 ذی الحج جس دن ہوگا اسی دن ہمارا عرفہ ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں یا مغرب میں ہم سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان شروع ہوتا ہے، بعض اوقات برابر بھی ہو جاتا ہے، جس طرح اس دفعہ ہماری حکومت نے زبردستی ساتھ کر لیا تھا۔ یعنی سعودی عرب میں یا مغرب میں ہم سے 1 دن پہلے روزہ ہوتا ہے، کیا ہم 1 دن بعد نہیں رکھتے؟ وہاں 1 دن پہلے عید ہوتی ہے، ہمارا روزہ ہوتا ہے، پھر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو اس کنفیوژن میں نہیں پڑنا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کنسیڈر کرتے تھے۔ 9 ذی الحج اگر سارے دنوں کے نہیں رکھ سکتے، پہلی بات تو یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے انتہائی گرم دنوں میں روزے رکھے اور وہ دن ان سے لمبے تھے، پھر بھی اللہ کی توفیق سے جنہیں اللہ نے توفیق دی انہوں نے رکھے، اجر کے مستحق بنے، جہنم سے آزادی ملی۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ ایک موقع پھر آیا ہمارے پاس، ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں ہر طرف غلاظت کے چھینٹے اڑتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھو لیں بالماء والثلج والبرد۔ یہ اللہ نے ہماری پاکیزگی کے دن بنائے ہیں، ہم اپنے اعمال، اپنی خطاؤں کو دھو لیں، اپنے جسم پہ لگنے والی گندگی کو صاف کر لیں،
اپنے دل کے داغوں کو دھو لیں۔ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اللہ ہمارے نصیب اچھے کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، نیکی کی توفیق مل جانی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نیکی کا کام مکمل کرتے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، بنعمتہ، اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی، تتم الصالحات، کہ میں نے اچھا کام کیا اور اسے مکمل کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اس بات پہ۔ آپ اگر اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں تو جب یہ مکمل کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، جو رزق تو کمائیں گے لیکن وہ حرام ہوگا، وہ معاملات تو ان کے ہوں گے لیکن اللہ کی نظروں میں مغضوب ہوں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخش دی، ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دی، ہم نے اس کے حکم کے تعمیل میں اچھائی کی دعوت کو سن لیا اور پھر اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق دے دی تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد اللہ سے التجا کر اللہ کی تعریف کرتے۔ اب دیکھیں نا، کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، تو جب کھانا کھایا جسم کو تقویت ملی، راحت ملی، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور مجھے اپنا فرما بردار بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ کھانا مل گیا، اچھا کھانا مل گیا، جسم کو راحت آ گئی، پیاس بجھ گئی اور پیٹ کی بھوک ختم ہو گئی تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور بعض پنجابی لوگ یا سادہ لوگ، ان پڑھ بزرگ، وہ اسی طرح کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھان نہ دیتا، اچھا کھانے کے لیے دیا۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ جس طرح کھانا ملے اور انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے،